السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ پولیو کے ماحولیاتی نمونے، عالمی ادارہ صحت اور نرسنگ کی تعلیم و تربیت، محکمہ سے سندھ اور کچھ خبروں پر مشتمل ہے۔ مزید پروگرام کو آگے دیکھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، سال رواں 2025 کے آغاز کے دوران 8 سے 23 جنوری کے دوران حاصل کیے گئے پولیو وائرس کے نمونوں میں صرف بلوچستان کے 8 اضلاع سمیت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے ضلع شرقی کراچی کے علاوہ پشاور، سوابی، ٹانک، چارسدہ، بھاولپور، ڈی جی خان، جھنگ، لاہور، ملتان، رحیم یار خان، مظفر آباد کے نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا ہے۔ گو کہ اس معاملے کا براہ راست تعلق انسداد پولیو مہم کی اس اعلیٰ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پولیو وائرس کی روک تھام کے لیے نئی حکمت عملی وضع کرے اور مؤثر پالیسی پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ناظرین کرام، عالمی ادارہ صحت کے وفد کی پاکستان نرسنگ مڈوائفری کونسل میں آمد کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کی مداخلت اور ہدایات کو ایک بار پھر طاقتور نرسنگ مافیا نے جس دیدہ دلیری سے سبوتاژ کیا ہے، اس پر تاحال وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے نوٹس نہ لیا جانا اور نرسنگ مافیا کا دندنانا وفاقی حکومت کی رٹ کے لیے نہ صرف سوالیہ نشان ہے بلکہ ملک میں قومی سطح پر نرسنگ کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے مستقبل کے حوالے سے یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے وفد کے علم میں یہ ہے کہ پاکستان میں نرسنگ کے سرکاری اور نجی اداروں کی کل تعداد 478 ہے، لیکن معائنہ صرف 278 اداروں کا کرایا گیا اور 200 ایسے نرسنگ اداروں کو معائنے سے دور رکھا گیا جن اداروں کا معیار اور اہلیت کا پیمانہ ایسا تھا جن کے الحاق کے 100% ختم ہونے کا امکان تھا۔ ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیمیں معائنے کی پیرش سے دور رکھے جانے والے اداروں کی معلومات اکٹھا کر رہی ہیں، جسے جلد ارباب اختیار کے علاوہ اپنے ناظرین کے سامنے بھی ان اداروں کی نشاندہی کر دی جائے گی۔ حکومت سندھ اور اس کے ماتحت محکموں میں کرپشن کا پیمانہ اس حد تک اونچا ہو چکا ہے کہ مختلف محکموں میں ہونے والی کرپشن اور لاقانونیت کے خلاف حکومتی ارکان اسمبلی بھی پھٹ پڑے اور حکومتی ارکان اسمبلی کے حلقوں سے یہ شکایات بے بانگ دہل سامنے آ رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ درد مندی کے پس منظر میں حکومتی بے حسی کے خلاف حکومت اور انتظامیہ کا ان جائز عوامی مشکلات کا کوئی نوٹس نہ لیا جانا بغیر کسی بحث و تمیز کے یہ صورتحال حکومت کا فعل مجرمانہ ہے، جس سے ہر روز سندھ میں تیزی سے صورتحال انارکی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ یہ کیا تماشا ہے کہ محکمہ صحت سندھ اور اس کے ماتحت اداروں کو بھی عوام کی صحت و جان کی دیکھ بھال کے بنیادی کاموں سے ہٹا کر یہاں پر ہر جائز کام کے عوض بھی پہلے پیسے نکالنے کی کرپشن پر افسران اور ملازمین کو لگا دیا گیا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ محکمہ صحت میں جاری ظلم و ناانصافی کی شکایات کا ازالہ تو دور کی بات ہے، ان شکایات کو سرد خانے کی نظر کرنے کی واضح پالیسی کے تحت کر دیا گیا ہے، جس کا صاف مطلب بغیر مقررہ رشوت کی ادائیگی کے شکایت کنندہ کی کسی شکایت پر انصاف پر مبنی اقدامات بغیر لیے دیے اب ممکن نہیں رہے ہیں، جس کی تازہ مثال محکمہ صحت سندھ کے ریٹائر ای این ٹی اسپیشلسٹ ڈاکٹر طارق جلیسی گزشتہ
1 سال سے زائد عرصے سے وہ اپنی اہلیہ کے 2 ری ایمبرس بلز کی عدم ادائیگی سمیت 23 سال تک ترقی کے بغیر ریٹائرمنٹ کی ظلم اور ناانصافی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں بغیر وکیل کے اپنا مقدمہ لے کر خود پہنچ گئے ہیں، اور 11 فروری 2025 کو نہ صرف ڈبل بینچ جس میں ڈاکٹر طارق جلیسی کی استدعا پر 2 رکنی بینچ جسٹس کے آغا اور جسٹس یوسف سید نے ان کی درخواست کی سماعت کی، چیف سیکریٹری سندھ، سیکریٹری صحت و دیگر کو آئندہ سماعت کے لیے نوٹسز جاری کرنے کے احکامات بھی دے دیے گئے ہیں۔ سماعت کے بعد ڈاکٹر طارق جلیسی نے LDN سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے ری ایمبرس بلز کے لیے 1 سال سے زائد عرصے سے چکر لگا رہے ہیں، لیکن 16 گریڈ کے خلاف قانون سیکشن افسر ہارون نے ان سے پیشگی 5% رشوت کی ادائیگی کے بغیر ان کی فائل کی سیکریٹری صحت سے نہ منظور کرانے کا انہیں واضح اور صاف جواب دیا تو ان کے پاس عدالت سے رجوع کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر طارق جلیسی نے یہ دلچسپ انکشاف بھی کیا کہ جب ان سے عدالت نے استفسار کیا کہ ان کے وکیل کہاں ہیں تو ڈاکٹر طارق جلیسی نے عدالت کو بتایا کہ وہ 80,000 روپے کی پینشن میں وکیل کی فیس نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ پھر وزیر اعلیٰ سندھ اور سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کا یہ رونا کہ ہمیں ہمارا کام نہیں کرنے دیا جاتا، لوگ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور سیکریٹری صحت کیا ایسے ننھے بچے ہیں؟ جب وہ لوگوں کی داد رسی نہیں کریں گے، انہیں انصاف نہیں فراہم کریں گے تو مظلوم متاثرین کی جانب سے عدالت میں جانے کا رونا رونے والے یہ کیوں نہیں اقرار کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال پیدا کرنے کی وجہ تو خود وزیر اعلیٰ اور سیکریٹری صحت ہیں؟ اگر ان ارباب اختیار نے اپنا فرض ادا کیا ہوتا تو آج سندھ سروسز اسپتال میں وہاب اللہ یوسفانی، ڈاکٹر سکندر اقبال، سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں انوار الحق، ندیم احمد و دیگر کے علاوہ سول اسپتال میر پور خاص شیر محمد چانیو، بٹائی اسپتال حیدرآباد میں نعمت اللہ جنیجو، عبد الغفار و دیگر کے خلاف کارروائی کی ہوتی تو محکمہ صحت سندھ اس وقت متاثرین کی شکایات کی درخواستوں کے انبار میں نہ چھپا ہوتا نہ دبا ہوتا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔